السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اشفاق اللہ خان کے حالات زندگی سے متعلق پڑھیں گے۔ اشفاق اللہ خان 22 اکتوبر 1900 کو شاہجہاں پور یو پی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد شفیق اللہ خان محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھے، جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ والدہ مظہر النساء نے دوسرے 3 بیٹوں کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی۔ دینی کتابوں کے علاوہ اخبارات و رسائل کے مطالعے کا بھی انہیں شوق تھا۔ اشفاق نے کم عمری ہی میں شاعری شروع کر دی اور حسرت تخلص اختیار کیا۔ ایک نامکمل خود نوشت زمانے اور تاریخی اہمیت کے چند خطوط نثر میں ان سے یادگار ہے۔ 13-14 برس کی عمر سے انہوں نے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات اور ملکی حالات سے اثر لینا شروع کر دیا۔ دہلی میں وائسرائے کی سواری پر ایک انقلابی کے بم مارنے کے واقعے اور مین پوری ڈکیتی کیس 1911 میں ماخوذ ملزموں کی قوم پرستی اور حریت پرستی سے وہ حد درجہ متاثر ہوئے۔ ان کے اندر انگریزوں سے نفرت اور خدمت وطن کی چنگاری بھڑک گئی۔ زمانہ طالب علمی میں والر اسکاٹ کی نظم لو آف کنٹری پڑھنے کے بعد ان میں وطن پر جانثاری کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ان کے مطالعے میں آنے والی ایک انگریزی کتاب نے اسے چنگاری میں ہوا کا کام کیا اور اب ان کی شخصیت شعلہ بن چکی تھی۔ 8ویں جماعت کے بعد اسکول کی تعلیم کو اشفاق اللہ خان نے خیرآباد کہہ دیا اور 1920 کے زمانے میں بنارسی لال اور پنڈت رام پرساد بسمل جیسے انقلابیوں کی صحبتوں میں شامل ہوئے۔ ان اصحاب کے افکار و اعمال نے ہی ان میں وطن کے لیے جانثاری کا جذبہ پیدا کیا۔ اسی زمانے میں اشفاق اللہ انڈین ریپبلکن ایسوسی ایشن نامی ایک خفیہ انقلابی جماعت میں شامل ہوئے، جن کا مقصد ہندوستان میں ایک آزاد جمہوریہ کا قیام تھا۔ یہ جماعت کانگریس پارٹی کی پرامن اور آئینی انداز میں کی جانے والی سیاسی تحریک سے متفق نہیں تھی۔ وہ انگریزی حکومت کے خلاف تشدد کے ساتھ کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے اپنی انقلابی مہم کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈ کی فراہمی کی خاطر سرکاری خزانے کو لوٹنے کا بھی فیصلہ کیا۔ 19 اگست 1925 کی شب کو جب سرکاری خزانے کو لے کر ایک ٹرین سہارنپور سے لکھنؤ جاتے ہوئے کاکوری پہنچی تو اشفاق اللہ اور ان کے 9 ساتھیوں نے ان پر دھاوا بول دیا اور خزانے کو لوٹ لیا۔ پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی۔ حکومت کی مشینری حرکت میں آئی اور ان کے 6 ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ اشفاق اللہ بھاگلپور، ہزائی باغ اور ڈالٹن گنج میں سال بھر تک روپوش رہے۔ آخرکار ستمبر 1926 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت نے مقدمہ چلایا اور 19 دسمبر 1927 کو انہیں پھانسی دی گئی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں اشفاق اللہ کا شمار صف اول کے مجاہدوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے وطن پر جانثاری کی جو مثال قائم کی وہ گراں قدر ہے۔ ان کا نام بھگت سنگھ چندر شیکھر آزاد کی صف میں لیا جاتا ہے۔